بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز دوستو، آج 18 جنوری بروز اتوار 2015 ہے. میں چودھری اکبر صاحب کے ساتھ آج کاٹیج کنورسیشن پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہم یہ نیا پروگرام ایک شروع کر رہے ہیں اس نام سے، اور اس میں ہم مختلف ایشو پہ، مختلف موضوعات پہ بات کریں گے جو کہ متعلقہ ہے حالات حاضرہ کہ جماعت احمدیہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہے ان کا رد عمل، کیا ہے بعض چیزوں کے اوپر انہوں نے کیا اظہار کیا ہے. تو اس سلسلے میں چودھری صاحب سے ان کی رائے لوں گا کہ چودھری صاحب آپ بتائیے کہ یہ جو واقعات ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں ان پہ ان کے کیا نظریات ہیں، اور جو یہ اپنا بیان دے رہے ہیں کیا وہ ڈز اٹ میک سینس. تو آئیے بات کرتے ہیں چودھری اکبر صاحب سے. السلام علیکم چودھری صاحب، ویلکم ٹو دا پروگرام. وعلیکم السلام جناب، بہت خوشی ہوئی آپ نے یہ سلسلہ دوبارہ شروع کیا. تھینک یو چودھری صاحب. چودھری صاحب، بہرحال کافی عرصے کے بعد یہ ہے، اور ریسنٹلی یہ جو سلسلے آج کل چل رہے ہیں خاص طور کے اوپر پاکستان میں دہشت گردی ہے، فرانس کے اندر واقعات ہوئے ہیں، یہ سارے سلسلے، بیلجیم میں یہ سلسلہ ہوا. ضروری بات کہ جماعت احمدیہ کا کردار کیا ہے، اور یہ جو ہنگامے ہیں اس کو ریلیٹڈ کیا جا رہا ہے داعش کے ساتھ، آئیسس کے، جس نے خلافت ڈکلیئر کی ہے. اب ایک طرف جماعت احمدیہ کی خلافت ہے اور دوسری طرف ایک ابو بکر بغدادی نے خلافت کی ہے، اور آپ نے بھی پچھلے چند ماہ میں خلافت کانفرنس قائم کی تھی کہ خلافت کیا چیز کے یہ واقعی کوئی طریقہ ہے، کوئی ایسی یہ چل سکتی ہے، قائم کی جا سکتی ہے یا نہیں. تو اس کے بارے میں آپ فرمائیے کہ پہلی بات کہ جماعت احمدیہ کی خلافت اور ابو بکر بغدادی کی خلافت میں کیا فرق ہے؟ آپ نے تو شروع ہی جو ہے وہ بڑی سخت مضمون سے کیا. اس سارے واقعات کا جو 2014 میں واقعات ہوئے ہیں، جو عراق اور شام میں ایک دہشت گرد تنظیم نے ایک زمین کا ٹکڑا لے کر وہاں پر اپنی خلافت کا جھنڈا گاڑ دیا، جس کو کہ وہ دولت الاسلامیہ کے نام سے یا آئیسس کے نام سے، آئی ایس کے نام سے، آئیسل کے نام سے جانتے ہیں. اس کا ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ عام آدمی کے منہ کے اوپر کیلف اور کیلیفیٹ کا لفظ آ گیا ہے، انگلش میں بھی اور اردو میں بھی. تو ہم نے جو کانفرنس کی تھی اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں کو، جو کہ بہت عرصے سے 1924 کے بعد کوئی خلافت نہیں رہی مسلمانوں میں، تو لوگوں کو یہ کانسیپٹ بھول گیا ہوا تھا. تو ہم نے کہا چلے ہم کچھ تاریخ کے اوراق قریب کے اس کی یادداشت تازہ کریں. اور اب مثال کی بات یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ویکیپیڈیا کے پیج پہ کیلیفیٹ کے اندر جماعت احمدیہ کا ایک سیکشن تھا. اب کیلیفیٹ کے اندر 2 سیکشن ہیں، کیلیفیٹ اینڈ اسپریچول کیلیفیٹس. اور اسپریچول کیلیفیٹ کے اندر جماعت احمدیہ اور سکوٹو کا جو ہے ان کو شامل کیا گیا ہے. یعنی کہ یہ ساری دنیا کو، انگلش بولنے والے، اردو بولنے والے، فرینچ بولنے والے عربوں کو ایک طرح کی یاد دہانی شروع ہو گئی ہے کہ خلافت اسی وقت ہوتی ہے جب تمکین فی الارض ہو، مکناہم فی الارض، جب زمین کے اندر ایک جھنڈا گاڑ دیا جائے. تو اب یہ جو ایک دہشت گرد تنظیم ہے، یہ جو ابو بکر بغدادی کی ہے، یہ ان کی یہ تنظیم کامیاب ہو نہ ہو، اور ہوتی بھی دکھائی نہیں دے رہی کیونکہ ان کے طور طریقے عجیب ہیں، مگر اس کے بعد کوئی آ جائے، کم از کم ایک امت کے اندر اور باقی دنیا کے اندر ایک جو ہے خلافت کا اور خلیفہ کا جو ایک کانسیپٹ تھا وہ دوبارہ سے ایک ریفریشر کورس ہو گیا ہے. تو جب یہ اناؤنسمنٹ ہوئی یہ داعش کی طرف سے، تو اپنے مرزا مسرور صاحب جو ہیں وہ آئی ٹی وی پہ یا کسی اور یو کے چینل پہ انٹرویو دیا، پہلا انٹرویو ان کا کسی انگلش چینل، ہاں، کہ اصل تو خلیفہ میں ہوں، کیلف تو میں ہوں، یہ کہاں سے آ گیا ہے. مگر اس کے بعد جو حالات بدلتے گئے، یہ ریاکٹ کرتے گئے، اب یہ اس کو کیلف اور کیلیفیٹ کو تھوڑا سا کم کر رہے ہیں. ان کا انیشل ریاکشن یہ تھا جماعت احمدیہ کا کہ یہ فوراً کھڑے ہو کے اصل کیلف تو ہم ہیں، مگر اب یہ جو ہے وہ اسے یہ بیک آؤٹ کر رہے ہیں. چودھری صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا کہ خلافت کے لیے اقتدار جو ہے ایک قسم کی شرط ہے، یہ مشروط ہے، یہ کہ خلافت بغیر جاہ و جلال، بغیر کسی خطۂ ارض کے اور طاقت اقتدار کے یہ ہو نہیں سکتی. تو یہ تصور جو مٹا رہے تھے جماعت احمدیہ کی خلافت کے، نہیں بس اسپرچول اللہ بنا دیتا ہے، جیسے مطلب پیر و فقیروں کی خلافت ہوتی ہے، مطلب وہ چیز. ایک یہ جو دہشت گرد تنظیم ہے، کم از کم اس نے ایک بات پھر ایک چیز کو ریئلائز کروایا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے لیے خطۂ ارض ہونا ضروری ہے. یہ جماعت احمدیہ والی جو خلافت ہے
یہ خانقاہوں کی درباروں کی سجادہ نشینوں والی خلافت ہے، اس کا اصل خلافت سے کوئی تعلق نہیں. دیٹس واٹ یو مین؟ بالکل جی. ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی اور اس کے بعد انہوں نے مدینہ شہر کے اندر ایک نظام قائم کیا اور ان کی وفات کے وقت ایک اسلامک امپائر موجود تھی اور ان کا جو خلیفہ تھا، ان کا سکسیسر جو تھا، یہ ایک کڑی ہے، ایک چین ہے سکسیسرشپ کی. وہ جو ملک قائم کر کے گئے تھے، وہ جو ایک مملکت قائم کر کے گئے تھے، اس مملکت کا جو جانشین تھا وہ ان کا خلیفہ کہلایا. اور قرآن کریم کی جو آیت استخلاف، جس کا حوالہ مرزا مسرور صاحب بھی دیتے ہیں اور اس کا حوالہ ابو بکر بغدادی بھی دیتا ہے، دونوں دے رہے ہیں. اس کی بھی جو بالکل کلیئر، یہ جماعت احمدیہ تو عجیب و غریب کی، خاص کر قادیانی لوگ جو ہیں، میں اس لیے قادیانی کہتا ہوں کہ لاہوری نہیں، قادیانی جو اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں وہ بالکل ہی عجیب و غریب ہے. مقصد یہ ہے کہ چاہے بغدادی ہو چاہے مرزا مسرور ہو، دونوں ہی یہ خلافت جو ہے غیر اسلامی کی بات کر رہے ہیں. اسلامی خلافت ہے ہی نہیں. اسلامی اگر خلافت ہو تو کم از کم اقتدار ان کے ساتھ ہو اور دہشت گردی نہ ہو، جو کہ اس کے پاس اگر کوئی تھوڑی سی جگہ ہے لیکن وہ دہشت گردی. آپ اس کے ساتھ آگے چلتے ہیں اسی حوالے سے. چوئی صاحب، آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ دنیا میں کہیں پہ بھی دہشت گردی ہو، پاکستان میں ہو کہیں اور ہو، مرزا مسرور احمد اپنے نام کے ساتھ یہ لگاتے ہیں کہ لیڈر آف اسلام، خلیفہ آف اسلام، لیڈر آف ورلڈ مسلم لیڈر، یہ چیز چلتی ہے. لیکن جب مسلمانوں کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے، جیسے پشاور کے اندر معصوم بچے، ان کا قتل ہوا، ان کے اوپر دہشت گردی کی گئی، تو اس پر ان کا ریئیکشن کوئی نہیں آتا. آن دی ادر ہینڈ، اگر ایک احمدی کسی وجہ سے، چاہے وہ کسی ذاتی اپنے اختلافات کی بنیاد پہ، بزنس کی وجہ سے، کسی جھگڑے کی وجہ سے وہ مر جائے، اس کو بنایا جاتا ہے کہ یہ مذہبی عقیدے پہ، اور فوری طور پہ ان کا ریئیکشن آ جاتا ہے. مگر یہ پشاور والا واقعہ ہو یا دوسرے اور واقعات ہوں، ان کے اوپر یہ نہیں آتی، جبکہ یہ خلیفہ آف اسلام کہلاتے ہیں. تو کیا ان کا فرض نہیں بنتا کہ اگر یہ سمجھتے ہیں تو ان واقعات کی بھی مذمت کریں، اس کے اوپر بھی اظہار افسوس کریں، ان کے جنازے بھی پڑھیں، ان کے جا کے بھی دکھ بانٹے جا کے؟ کیا اس خلیفہ کا یہ فرض نہیں بنتا؟ آپ کی بات درست ہو اگر یہ مسلمانوں کو مسلمان مانے. ان کے یہ مرزا محمود اور مرزا بشیر احمد صاحب کی جو 1920s میں انہوں نے کارروائی کی، قادیانی گروہ نے جو کارروائی کی، اور اس کے بعد انہوں نے تمام عالم اسلام کو مسلمانوں سے نکال دیا. تو ان کے نزدیک تو اسلام، خلیفہ آف اسلام، یہی اسلام، دا ریئل اسلام، کوٹ ان کوٹ، جو خلافت احمدیہ ہے. اس کے علاوہ تو ان کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. مرزا مسرور احمد نے آج تک کسی مسلمان عالم، کسی مسلمان سربراہ مملکت، یہاں تک کہ اب وہ لاہور کے جو ان کی عبادت گاہ پہ اٹیک ہوئے تھے، ان کے 2 لوگوں کو سزائے موت کی سزا ہوئی ہے کل، اور وہ جو ہیں اس پہ بھی مرزا مسرور صاحب کا بیان نہیں آیا. کبھی غلطی سے بھی ان کے منہ سے کسی مسلمان کی تعریف، جس کو ہم مسلمان کہتے ہیں، اس کی تعریف نہیں نکل سکتی. اس لیے اگر وہ خلیفہ آف اسلام کہتے ہیں اپنے آپ کو، تو وہ اس 1.5 اینٹ کے کوٹ ان کوٹ اسلام کی بات کرتے ہیں، جس میں سے انہوں نے ساری امت مسلمہ کو نکال دیا ہوا ہے. یہ ایک میک بلیو سٹوری ہے، یہ ایک ایلس ان وانڈرلینڈ جس کو ہم بولتے ہیں. جو مطلب یہ کہ احمدیت از ٹرو اسلام والے لوگ، اور وہ احمدی مسلمان جو ہے وہ مسلمان، اس سے مراد اسلام ہے. اگر اس سے مراد اسلام ان کی ساری دنیا ہوتی تو کبھی ہم مرزا مسرور کے نام سے کسی مسلمان کا نام تو سن لیتے نا. آپ نے اپنی بات میں یہ جو حوالہ دیا ہے کہ سزا کا، ان کی عبادت گاہوں پہ 2 عبادت گاہیں جو تھی جن پہ یہ حملہ ہوا تھا اور 80 سے زائد لوگ جو تھے مارے گئے تھے، اور مرزا مسرور نے اس کے اوپر کافی شور وغیرہ مچایا تھا کہ یہ ہوا، اور ان کا حق بھی بنتا ہے کہ بالکل، اور یہ زیادتی ہوئی تھی ان کے ساتھ. میں کہوں گا کہ مطلب کسی کے ساتھ بھی دہشت گردی ہو زیادتی ہے، اور ہم اس کے ساتھ ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں. لیکن ابھی جس بات کا آپ حوالہ دے رہے ہیں کہ کل جس کی سزا سنائی گئی ہے 2 بندوں کو، اس کے بارے میں مرزا مسرور کیا آپ کے نزدیک پاکستان کا شکریہ ادا کرنے ان پر واجب نہیں ہے کہ یہ ان کا شکریہ ادا کریں کہ جی آپ نے انصاف کیا؟ کم از کم ہم پہ اقلیتوں پہ اگر ظلم ہوا تو کم از کم پاکستان کے آئین میں، پاکستان کی عدلیہ نے کسی لحاظ سے یہ انصاف کیا ہے، تو ان کے ساتھ ان کو سزا دے کر ان کے کچھ غم کو ہلکا کیا.
इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि मिर्जा मसरूर साहब की तरफ से कोई तो बयान आए, चले पाकिस्तान की उसका ना आए, कम से कम एक ये बयान आ जाए, पाकिस्तान की कोई तारीफ ना आए, कम से कम इतना बयान आ जाए कि एक क्लोजर हो गया, एक मामला बंद हो गया, अच्छा हो गया, उनको सजा मिल गई, कैफिर किरदार तक इंशाल्लाह वो पहुंच जाएंगे। एक दहशतगर्दी का वाक़या था, बहुत अफसोस हुआ हमें जब ये इनकी इबादत गाहों पे हमला हुआ, और वक्त ने साबित किया कि ये दहशतगर्दी जो है वो बिला तफरीक व इम्तियाज ए मजहब ओ फिरका ओ मसलक ये सब के साथ हो रही है। वहाँ पे ईसाइयों के चर्च, वहाँ पे मुसलमानों के दादा दरबार पे, अब ये इमाम बारगाहों पे, अब ये मिलिट्री के स्कूल पे भी जो है वो अटैक हुआ है। तो इसलिए वो जो 2010 में इन्होंने यकदम यूके में और यूएस में एक प्रोपेगेंडा किया था बहुत बड़ा कि ये वहाँ पे अब ये सिर्फ हमारे खिलाफ हुआ है, ये खत्म नबूवत ने करवाया है, खत्म नबूवत की तंजीम ने करवाया है, और अब ये यूके में भी होगा और अब यहाँ भी होगा। आपको शायद याद हो जो ये टीवी वगैरह पे भी इन्होंने बहुत बड़ी खप डालने की, खप कह रहा हूँ पंजाबी में लफ्ज़ है, शोर डालने की ट्राई की थी। वो भी ये हुआ कि वो अपने कैफिर किरदार को पहुँच गए, अब यानी कि उनको सजा हो गई। अब ये देखिए अकलियत है, पेशावर में चर्च पे हमला हुआ था कुछ अर्सा पहले, अब ये पिछले साल जब ये मिलिट्री एकेडमी पे हमला हुआ है तो ईसाइयों ने कहा है, पेशावर के ईसाइयों ने, मसीही हमारे जो भाई हैं उन्होंने कहा है कि हम क्रिसमस नहीं मनाएंगे, हम क्रिसमस नहीं मनाएंगे सिर्फ इसलिए कि ये एक दहशतगर्दी का वाक़या हमारे शहर में हो गया। यानी कि अकलियतों को पता चल गया है कि ये एक अल्लाह ताला की तरफ से एक ये तो नहीं कहना चाहिए अल्लाह ताला की तरफ से, बल्कि एक चांस है, ये एक वाक़या है, वो कभी किसी के खिलाफ चले जाएं, कभी किसी के खिलाफ तालिबान अटैक। इसी वजह से मैंने अर्ज की है कि देखें कि कम से कम जो दूसरी अक़लियतें हैं वो मतलब साथ दे रही हैं, तो इनका फर्ज भी बनता था। खैर नहीं हो, ये देते हैं, वो तो मुल्क के साथ सिंसियर है ना, मतलब हम ये तो मैं तो बावजूद के लोगों को ये बात पसंद नहीं आएगी, मगर मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जमात अहमदिया की क़यादत जो है वो पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं है। मैं आम अहमदी की बात नहीं करता जो बेचारे पाकिस्तान में रह रहे हैं, पर इनकी क़यादत जो है उसका सिर्फ एक मकसद है कि हर वक्त और हर जगह और हर मौके और हर फोरम पर पाकिस्तान की की हो और बैशिंग की जाए। अब पाकिस्तान को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री तो है नहीं है, और जो मसाइल वहाँ पे हैं वो सबके साथ हैं, टेररिज्म है वो सबके साथ है। हाँ, एमडीयू के खिलाफ कुछ डिस्क्रिमिनेशन है, पर उसके अंदर भी कोई कोशिश मुझे दिखाई नहीं देती कि ये दोबारा सोसाइटी के साथ री इंटीग्रेट करने के लिए इनकी क़यादत क्या कर रही है। अगर एक दिन मिर्जा मसरूर ये कह दें कि तुम अपनी बात जो बातें मुसलमानों को अच्छी नहीं लगती, जिस तरह उम्मुल मोमिनीन हो गया या रज़ी अल्लाह अन्हु हो गया, उसको कहना कम कर दो या कोई ऐसा कम कर दो, अगलों का भी लिहाज रखो उस मुल्क में रहना। कभी अगर कोई रेकन्सिलिएशन, मतलब अगलों का लिहाज ना से आइन की पासदारी करें, अगर उसके अंदर आ गई, whether you like it or not, whether you agree or disagree with that one, आपको एहतराम तो करना पड़ेगा बेशक। अच्छा, यही चीज़ आपसे यहाँ पे एक सवाल उठता है, ये बताएं कि ये सज़ा सुनाई जाने, ये जो 2 इबादतगाहों के मुल्ज़िमों को सज़ा सुनाई गई है, उससे क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान का लिबरल तबका जो है उसके ख्यालात इनके बारे में बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? ये पिछले 2 साल से पाकिस्तान के लिबरल तबके में एक तब्दीली आई है। एक तो डॉन न्यूज़पेपर के कॉलम निगार हैं नदीम पराचा साहब, उन्होंने जमात अहमदिया पर 2 आर्टिकल लिखे हैं। एक उन्होंने सन 74 और भुट्टो की कार्रवाई पे, एक कौसर नियाजी और ANP वगैरह का जो सिलसिला हुआ था उसके ऊपर किया है। और एक लुम्स यूनिवर्सिटी है, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, उसके एक प्रोफेसर ने एक किताब लिखी है एमडीयू के बारे में इंग्लिश में, और उसका मैं आजकल रिव्यू उसको कर रहा हूँ, आजकल पढ़ रहा हूँ, रिव्यू कर रहा हूँ। ये इससे पता चलता है कि पाकिस्तान का लिबरल तबका बहरहाल ये मानता है कि एमडीयू को के खिलाफ जो सेकंड अमेंडमेंट हुई या हुआ 1984 में जो कानून है वो तो हम भी कहते हैं कि उनकी जो है कुछ एक्स्ट्रा हो गए, कुछ वो हद से आगे निकल गए। वो कहते हैं कि हुकूमत को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था, मगर अब जबकि वो तारीख को परख रहे हैं और जो इंग्लिश जुबान के अंदर ये लिखा हुआ देख रहे हैं, तो उनका अब कम से कम ये एक नजरिया हो गया है कि इसके पीछे बहुत बड़ी एक हिस्ट्री है। ये यकदम भुट्टो साहब को ख्वाब नहीं आया था या किसी को ख्वाब नहीं आया था। ये 1920 से 30 से जब से इन्होंने मुसलमानों को काफिर कहा और मिर्जा साहब का नबी होने का ढंडोरा पीटा, ये एक वक्त की बात थी कि कब एक पार्लिमानी हुकूमत आए और अवाम की ख्यालात की तर्जुमान हो और ये हो जाए। अब ये इंडोनेशिया में भी हुआ, अब ये बांग्लादेश में भी हुआ, वहां तो कोई भुट्टो नहीं आया। तो कहने का मकसद ये है कि जमात अहमदिया के साथ डिस्क्रिमिनेशन है, इम्तियाजी सुलूक पाकिस्तान में है,
सोसाइटी में उनके साथ अच्छा सलूक नहीं होता, मगर उसके अंदर मैं कहूँगा कि आधा हाथ इनका भी है, इनकी क़यादत का भी है, जिसने कभी आज तक कोई ऐसी पॉलिसी मरतब ही नहीं की कि बाकी अक़लियतों की तरह, आगा खानी कम्युनिटी की तरह और ये जो इस्माइली हैं और जो मसीही हैं उनकी तरह दोबारा सोसाइटी में इंटीग्रेट हों और अपने आप को जो है वो उसका एक फ़ाल रुकन समझें। मतलब इस चीज़ का आपके नज़दीक लिबरल तबके के ऊपर काफ़ी असर होगा, मतलब वो अपनी सोच बदलेंगे। अच्छा, अब आइए दूसरी तरफ एक बड़ा अहम बात पिछले दिनों में हुई है, जो जर्मनी के अंदर वहाँ के मीडिया ने इस चीज़ को नोट किया है कि ये जो जमात अहमदिया है ये अपने लोगों से जिस तरह का सलूक करती है, जो लोग इनके रेफ्यूजी वाले असाइलम सीकर आते हैं उनको सर्टिफिकेट देने के लिए ये कहते हैं कि पहले अपने चंदे के जो ड्यूज़ हैं वो अदा करो तो उसके बाद मिलेगा। वो उस खबर को मरोड़ तोड़ के किया गया कि जी सर्टिफिकेट के पैसे लिए जाते हैं तो हम पे ये इल्ज़ाम है वो इल्ज़ाम है, जबकि असल बात ये है कि जो शख्स चंदे में थोड़ा सा सुस्त है, ये चंदा नहीं देता और वो रेफ्यूजी है वहाँ पे जर्मनी में, तो उससे ये जमात कहती है कि पहले अपने ड्यूज़ अदा कर दो, चाहे तुम्हें कुछ मिले ना मिले, पहले दे दो उसके बाद सर्टिफिकेट देंगे। अच्छा, अगर कोई नहीं देता तो वहाँ पे दो सर्टिफिकेट इशू होते हैं जो डायरेक्ट जाते हैं रेफ्यूजी बोर्ड को। एक होता है मुखलिस अहमदी और एक होता है नॉन मुखलिस अहमदी। के अहमदी तो है लेकिन नॉन मुखलिस है। वो अंडरस्टैंडिंग जर्मनी के साथ है कि नॉन मुखलिस से मुराद ये है कि हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते, इसका फैसला आपने कर। तो उस पर मीडिया ने इस चीज़ को लिया है, इस पर काफ़ी है। तो उसके ऊपर ये मिर्ज़ा मसरूर ने अगले ही दिन खुतबा जो था वो दिया और लोगों को कहा कि ये देखें, घबराएं नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। अब ये सवाल ये पैदा होता है जो मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ, वो ये कि मिर्ज़ा मसरूर इस बात पे अगर वो सही था तो जर्मन गवर्नमेंट के पास इस कंप्लेन को क्यों नहीं लेके गए कि ये आपका मीडिया हमारे खिलाफ ये साजिश कर रहा है या गलत बात कह रहा है, ये ऐसे नहीं है, ऐसे है जिसको आप बेहतर जानते हैं। इसके बारे में आप क्या कहें? ये आपने दो तीन बातें छेड़ दी। जर्मनी के अंदर जो है जर्मन कौम का एक मिजाज है, वो बड़े वो एक अदल और इंसाफ पसंद है, मगर वो मुंह फट भी बहुत है। यानी कि जब वो किसी चीज़ पे उनको भाप लग जाती है तो वो बिल्कुल साफ साफ बात करते हैं। अब ये जो आप कह रहे हैं ना कि दो तरह का सर्टिफिकेट दिया जाता है, इसकी मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं। यूरोपियन यूनियन के अंदर रेफ्यूजी असाइलम का कानून अब एक हो गया है, क्योंकि यूरोपियन कोड ऑफ ह्यूमन राइट्स की वजह से जो वहां तक अपील गई और जज जर्मनी से गई, उसका केस का हवाला मेरे पास मौजूद है, मैं इंशाल्लाह वेबसाइट पे लगाऊंगा। उसके ऊपर उन्होंने ये कहा है, ये यूके ने भी अब अपना लिया है कि जो बंदा पाकिस्तान के अंदर, जो अहमदी पाकिस्तान के अंदर एक्टिव नहीं था और जो वहां पे तबलीग नहीं कर रहा था, उसको वहां पे कोई खतरा नहीं है। यानी कि जो सर नीचे रखे हुए वहां पे अपनी रोजी और अपने कमाई में लगा हुआ है, उसको पाकिस्तान में खतरा नहीं है। उसमें जो मुखलिस अहमदी का सर्टिफिकेट है, उससे मुराद वो है कि यूरोपियन यूनियन की गाइडलाइंस के अंदर वो जो कि एक्टिव फाल अहमदी तबलीग कर रहा है। इसका इन्होंने एक और भी फायदा उठाया कि लोगों को पैम्फलेट के पैकेट दे दे के लंदन में, टोरंटो में जगह जगह वो बेचारों को खड़े करके चौकों के ऊपर कह रहे पैम्फलेट बांटो, ये शो करने के लिए कि ये तबलीगी अहमदी है, ये मुखलिस अहमदी है, ये तबलीगी अहमदी है। मगर चूंकि जमाती अहमदिया का असल कारोबार तो चंदा है, इसलिए उन्होंने इस तबलीगी सर्टिफिकेट को, ये जो उसका कि ये एक एक्टिव फाल जो कि मुखलिस और नॉन मुखलिस के चक्कर में, मुखलिस नहीं, मुखलिस तो कोई घर में भी हो सकता है, घर से बाहर निकलता है। ये हमने बात की थी अर्सा पहले, आपको याद होगा यूरोपियन यूनियन के आर्टिकल 9 की, कि उस वक्त तक आपको मजहब का अपने मजहब के हक है जब तक आप किसी और के ऊपर मुसल्लत नहीं होते। तो जब किसी और के ऊपर मुसल्लत होते हैं तो फिर उसका हक है कि वो आपको कहे कि मुझे ये बातें नहीं सुननी है। ठीक है तो सब अब मैं आखिर में इस चीज़ के ऊपर आता हूँ कि रिसेंटली जो फ्रांस के अंदर वाक़या हुआ है, मतलब ऑब्वियसली मैं ये कहूँगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी कोई हद होती है, कोई एक चीज़ है। मैं तो बहरहाल इत्तेफाक नहीं करता कि इनको, फ्रांस को या किसी को भी, मगरबी चाहे ममालिक हों या नॉर्थ अमेरिका हो, कि इनको हक़ है कि जिसके मर्ज़ी कार्टून बनाएं, मैं इसके हक़ में नहीं हूँ। लेकिन ये एक जो कानून है तौहीन रिसालत का, अब सवाल मेरा आपसे ये आएगा कि क्या जमात अहमदिया इसके हक़ में है? नंबर एक। नंबर दो, क्या आप समझते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जिसका जी चाहे
کوئی کارٹون بنائیں جس کی چاہے توہین کریں، جس کے جی چاہے اس کے بارے میں بات کریں، اس کے بارے میں آپ کے خیال؟ یہ آپ نے 2-4 چیزیں پھر ایک سوال میں لپیٹ دی. میں ذرا جرمنی کے بارے میں کہتا جاؤں کہ جرمنی میں جو آج کل فسادات ہو رہے ہیں، وہ اینٹی مسلم جو مارچز ہو رہی ہیں لگیدا پگیدا وغیرہ کی، وہ بھی اس کے اندر بھی جو ایک عامل متحرک فیکٹر ہے، جو اس کا ایک جز ہے، وہ یہ جماعت احمدیہ کا 100 مساجد کا جو پروگرام تھا کوٹ ان کوٹ، جو انہوں نے عبادت گاہیں مرزا طاہر احمد صاحب نے بنائی تھی، اور ہمارے منیر الدین صاحب نے بھی ان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ یہ بیک فائر ہوگا. اب لائپزگ وغیرہ میں ایسٹرن جرمنی میں جہاں پہ کوئی احمدی نہیں ہے، وہاں پہ آپ جب بڑی بڑی پلاٹ لینڈ کے خرید کے وہاں پہ بسیں لائیں گے تو اس کا جو ہے نا تخم، اس کا جو بیج ہے ان اینٹی اسلام پروٹیسٹ کا، یہ جماعت احمدیہ کے ساتھ وابستہ ہے. کل عبداللہ واقع صاحب کا بیان آیا ہے ڈیول بلٹ ان کا اخبار ہے، اس میں کہ ہاں ہو رہی ہے مگر ہم تو اپنی مسجدیں بنائیں گے. اب جہاں پہ نہیں ہے، اب یہ جو امن پسند کہتے ہیں اپنے آپ کو، یہ کم از کم اپنے ملک جرمنی کے امن کے لیے ہی تھوڑی دیر کے لیے باز آ جائیں، جہاں جبکہ ان کو ضرورت بھی نہیں ہے، وہاں پہ کوئی ان کی جماعت بھی نہیں ہے. تو یہ تو بات ہو گئی. اب یہ جو ہے توحید رسالت کا، اس کے اوپر جماعت احمدیہ نے الٹا سیدھے 2 بیانات دیے ہیں. ایک تو یہ پاکستان میں توحید رسالت کا بلاسفیمی کا قانون نہیں ہونا چاہیے، اب یہ آٹوا میں ٹی وی پہ بیٹھ کے ہونا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ اپنی نصرت جہاں بیگم کو ام المومنین کہیں گے اور مرزا مسرور کی بیگم کو بھی چھپے چھپے ام المومنین کہیں گے اور ان کو امیر المومنین کہیں گے، تو مسلمان کے جذبات تو ہرٹ ہوں گے. جو صرف عائشہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سمجھتا ہے ام المومنین، اس کے تو جذبات ہرٹ ہوں گے نا. تو اس لیے وہاں پہ ان کو یہ پسند نہیں ہے جہاں پہ ان کو یہ پسند ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر توہین رسالت کا یا یہ بلاسفیمی لا جہاں کینیڈا میں ایسا کوئی لا بن گیا تو سب سے پہلے تو جو مرزا غلام احمد صاحب نے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام پہ جو انہوں نے گالی گلوچ کیا وہ سب سے پہلے تو وہ اس کے اندر آئیں گے. تو یہ تو بات ہوگی جنرلی. وہ یہاں پہ سوری 2 چیزیں ہیں نا، یہاں آٹوا والا جو ان کا امام ہے وہ کوئی اور بات کہہ رہا ہے، دوسری طرف جو یو کے ان کی قیادت ہے وہ کچھ اور کہہ رہی ہے. یہ تضاد مطلب کس طرح سے، یہ کیا لوگوں کو تاثر کیا دینا؟ ان کا اس کے اوپر کوئی موقف ہے ہی نہیں ہے. ان کا یہ تو ایک پاکستان میں ان کا مفاد یوں ہے، کینیڈا میں ان کا مفاد یوں ہے، یو کے میں ان کا مفاد یوں ہے، فرانس میں ان کا مفاد یوں ہے. جہاں جو مفاد ہے اس کے مطابق بیان دے دیتے ہیں. مرزا مسرور صاحب جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہ بڑی ایبسٹریکٹ سی بات کر کے، کوئی ریٹرن پالیسی نہیں ہے، کوئی بلاسفیمی کے اوپر کوئی کتاب ان کی نہیں ہے کہ بتائیں کہ ان کا جو موقف ہے وہ کیا ہے. باقی رہ گئی بات فرانس نے جو کیا اور یہ کیا، بلکہ ہمارا بہت دل دکھا. ہم آزادی بیان کے تو قائل ہیں، مگر ایسی جرنلزم اور ایسی واہیاتی کا کیا فائدہ جس سے کسی کو دکھ ہی دکھ پہنچے اور صرف چند کمینے لوگوں کی دل کی بھڑاس پوری. مطلب ایون کرسچینٹی کے پوپ نے بھی اس کو کنڈیم کیا کہ جی آپ پرووک کر رہے تھے، یہ کرنا نہیں چاہیے. آج فرانس سے پول آیا ہے کہ 48% فرینچ لوگ کہہ رہے ہیں، 48% آلموسٹ ہاف فرینچ لوگ کہہ رہے ہیں اس کے بعد کہ اگر کسی چیز سے مسلمانوں کا دل دکھتا ہے تو نہ کرو. یہ فرینچ لوگ کہہ رہے ہیں. تو یہ ایک اس کو سہونی سازش کہہ رہے ہیں یا اس کو اور کوئی نام دے لیں، چند لوگوں کے دل کی بھڑاس ہے. شاہد صاحب تھینک یو سو مچ. ایکچولی میرے پاس بہت سی اور باتیں ہیں لیکن وقت کی قلت کے باعث ہم دوسرے پروگرام میں یہ چیزیں لیں گے جس میں اور بہت سی باتیں ہیں جو عام احمدی کے لیے جاننا ضروری. اور خاص طور پہ میں آپ سے عرض کروں گا کہ دوسرے پروگرام میں ہم ٹچ کریں گے ان کے سسٹم کے اوپر کہ یہ کس طرح سے اپنے لوگوں کے بچوں کے منہ کا نوالا چھینتے ہیں، جس کو یہ کرتے ہیں چندے کے نام پہ یہ کیا کچھ کرتے ہیں. عزیز دوستو، یہ ہمارا پروگرام امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اور یہ آئے گا. اس کے بارے میں فیڈ بیک اگر دیں یا کوئی ایشو آپ چاہیں کہ ہم چوئی صاحب سے پوچھیں، ڈسکس کریں تو وہ ضرور ہمیں، یہ آپ کو اسکرین کے اوپر ہمارا نمبر، ای میل ایڈریس اور ویب سائٹ کا نام بھی ہے، اس کے ذریعے بھی آپ کانٹیکٹ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.